بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آج کا جو واقعہ ہے اس کا عنوان ہے کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو یہ دمشق کی جامع مسجد کا واقعہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک بزرگ استاد شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے۔ تو اس دن ان کے پاؤں کے اندر کچھ تکلیف تھی، اس لیے آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھے درس دے رہے تھے کہ ایک ظالم و جابر سپہ سالار ابراہیم پاشا ادھر آ نکلا۔ اس کے جبر کی وجہ سے لوگ خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ مسجد میں جب داخل ہوا تو شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کی طرف پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔ جب وہ قریب آیا تو سارے طلباء یعنی طالب علم جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ حفاظتی دستہ بھی ابراہیم پاشا کے ساتھ تھا اور جلاد دیگر سپاہی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ تو طالب علم جو تھے وہ سمجھے کہ اب ان کے اس استاد حکمران کے ادب میں اپنے پاؤں سمیٹ لیں گے، لیکن ان کی امید کے خلاف ان کے استاد محترم نے پاؤں پھیلائے رکھے۔ تو ابراہیم پاشا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ طلباء خوف زدہ تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے استاد کی خیر نہیں، پاشا اپنے جلاد کو حکم دے گا اور ان کا جو استاد کا جو محترم و مقدس خون ہے ان کے کپڑوں پر گرے گا، اور طلباء یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ایسا ہو۔ تو ابراہیم پاشا وہاں دیر تک کھڑا قرآن کریم اس کی تلاوت سنتا رہا قرآن کریم کی۔ تو شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح پاؤں پھیلائے رکھے، گویا وہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ اچانک بادشاہ پلٹا اور اپنے ساتھیوں سمیت مسجد سے چلا گیا۔ تو یہ دیکھ کر جو جتنے بھی طالب علم تھے وہ حیران رہ گئے۔ پھر ابراہیم پاشا نے حضرت حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اشرفیوں کا ایک تھیلا بھیجا ہدیتاً، اور سلام کے حلوہ بھیجا۔ اشرفیاں لانے والے نے کہا حضرت یہ قبول کر لیجئے۔ تو جواب میں حضرت شیخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا سلام عرض کر دینا اور ان سے کہنا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر مجھے ہاتھ پھیلانا ہوتا تو اس وقت پیش بادشاہ پاؤں نہ پھیلاتا، جب بادشاہ کھڑا تھا اس کے سامنے میں پاؤں نہ پھیلاتا۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کو غیر کے خوف سے سراسر بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ لوگ پھر بادشاہوں کے ابروئے چشم کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی نظر عرش الہی کے فیصلوں پر ہوتی ہے، اور وہ جو سو جان سے اپنے رب پر فدا ہونے کو ہو، اسے تیر و تلوار کی جھنکار کیا خوف دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔